بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، شہزادہ راکب دوش مصطفیٰ، نور نگاہ علی المرتضیٰ، امین امانت خدا، جلوہ شمس الضحیٰ، نقشہ بدر الدجا، پیکر صبر و رضا، شہزادہ کونین، سیدہ فاطمہ کے نور العین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محراب اور منبر کے وارث حسین، دین و شریعت کے پاسباں حسین، رشد و ہدایت کے مرکز حسین، حق و صداقت کے علمدار حسین، سخاوت و عبادت کے منبع حسین، عدالت و امامت کے پیشوا حسین، قرآن و سنت کے محافظ حسین۔ آئیے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ذکر مبارک فرماتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ ایک کمبل اوڑھے ہوئے تھے اور اس میں کوئی چیز ابری ہوئی تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں کوئی ضرور چیز ہے جسے میں جانتا نہ تھا۔ جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے حضور سرور کائنات سے عرض کیا کہ آپ کی آغوش میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کا گوشہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں حسین جلوہ فگن ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت برید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک ہی حسین مسجد میں آ جاتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ ہے اور ابھی چلنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، اوپر سے مسجد کا فرش ناہموار ہونے کے سبب تھوڑا چلتے اور گر جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں گرتے اور اٹھتے حضرت حسن حسین کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے اتر آئے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ میں نے ان دو بچوں کو چلتے گرتے دیکھا تو میرے سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ قربان جاؤں کہ جس کی خاطر میرے مصطفیٰ نے اپنا خطبہ چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ امام الانبیاء حبیب کبریا نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت امام حسین، بچپن کا زمانہ تھا، آپ حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں اور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم سجدہ فرما رہے ہیں اور امام عالی مقام سجدے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور پر بیٹھ جاتے ہیں۔ شہنشاہ دو عالم نے سجدہ طویل فرما دیا، پھر اپنی مرضی سے ہی امام علی شان خود بخود پشت انور سے نیچے اترتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے سر مبارک اٹھا لیتے ہیں۔ پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیا اب سجدوں کو طویل کرنے کا حکم آ گیا ہے یا آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی جو آپ نے اس قدر طویل سجدہ فرمایا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا، ایسی کوئی وجہ نہ تھی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ میرا شہزادہ حسین میری پشت انور پر سوار ہو گیا اور میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں جلدی اٹھوں اور یہ گر جائے۔ قربان جاؤں عظمت حسین پر کہ جس کی خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ بند کیا، سجدہ دراز کر دیا کہ کہیں میرا حسین میری پشت انور سے گر نہ جائے۔ کروڑوں سلام ہو اس حیدر کرار کے دل بند پر، فاطمہ کے نور نظر پر کہ جس نے نانہ مصطفیٰ کے سجدے کا حق ادا کر دیا، جس نے میدان کربلا میں وہ سجدہ کیا۔ عرش والوں نے دیکھا، فرش والوں نے دیکھا، تیروں کی بارش میں سجدہ کیا، تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا۔ حسین کے نانا نے سجدہ کیا تو سجدہ کرنے کے بعد سر اٹھا لیا، لیکن حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو پھر سر نہ اٹھایا۔
سجدے تو اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور حضرت حسن حسین بچپن کا زمانہ تھا۔ سید النساء فاطمہ الزہرا امور خانہ داری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہیں۔ ادھر دونوں شہزادے والدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، امی جان صبح عید کا دن ہے، ہمیں نئے کپڑے چاہیے۔ بچوں کے سوال سے ممتا تڑپ گئی، بچوں کو تسلی دی کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نئے جوڑے ملیں گے۔ سیدہ فاطمہ نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں دستے سوال دراز کیا اور عرض کیا، مولا تیرے نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، اے مولا میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے اللہ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ پھر نماز فجر کے بعد دعا مانگ کر جب فارغ ہوئی، کسی نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ آنے والے نے جواب دیا، اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے یہ جوڑے لے کر آیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کپڑے لیے اور شہزادوں کو پہنا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل امین تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے نئے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ یہ شان ہے حضرت حسین کی۔ ایک دفعہ دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تختیاں لکھی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ میرا خط اچھا ہے۔ پھر فیصلہ کرانے کے لیے رحمت العالمین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا، نانا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ بابا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جاؤ، وہ فیصلہ فرمائیں گے۔ بچے گئے اور فرمایا، ابا جان ہم دونوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے؟ حضرت علی نے کہا، جو اپنی والدہ کے پاس چلے جائیں، وہ فیصلہ کریں گی۔ شہزادے سید النساء فاطمہ الزہرا کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگے کہ امی جان ہماری تختیاں دیکھ کر فیصلہ فرمائیں کہ خط کس کا اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہ اگر ایک کا اچھا کہہ دیا تو کہیں دوسرے کا دل نہ دکھے یا وہ پریشان نہ ہو۔ انہوں نے فرمایا، شہزادوں میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو آسمان کی طرف اچھالتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی آئے خط اس کا اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ نے موتی اچھالے، 3 امام عالی مقام کی تختی پر، 3 حضرت حسن کی تختی پر آ گئے۔ 7واں موتی اللہ کی قدرت سے فضا میں ہی معلق ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا امام حسن کی تختی پر اور ایک امام حسین کی تختی پر رکھ دو، تاکہ دونوں شہزادے ہی خوش ہو جائیں۔ جس کے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا رنج بھی پہنچانا نہیں چاہتے تھے، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی جن کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا خوب اچھا فیصلہ کیا کہ دونوں شہزادے ہی خوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے ہرنی کا بچہ پکڑ کر لایا اور تحفے میں پیش کر دیا۔ آپ نے اسے قبول کر لیا اور ہرنی کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو عطا فرما دیا۔ حضرت امام حسن ہرنی کے بچے کے ساتھ اٹگیلیاں کرتے کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے تو حضرت امام حسین نے عرض کی، بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے بھی دو، میں نے بھی کھیلنا ہے۔ امام حسن نے کہا، تمہیں چاہیے تو نانا مصطفیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ امام حسین نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا فرما دے۔ ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ حضرت امام حسین رو پڑتے، مگر دیکھتے ہیں
کہ جنگل سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، پھر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، پہلا جو بچہ آپ کے پاس آیا وہ بھی میرا ہے، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی ہوں، یہ قبول فرما لیجئے محبوب، میں اپنے بچے کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں مگر حسین کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ قربان جاؤں حضرت حسین کی خوبصورت بچپن پر۔ جو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔